اب آج کی جو گفتگو ہے اس میں تمہید میں پہلے دو واقعات، ایک اجتماعی اور ایک انفرادی، اس کے بعد پھر پھیلاتے ہیں بات کو یا اس کو اپلائی کر کے دیکھتے ہیں کہ بات کس طرح اس کے ساتھ ریلیٹ ہوتی ہے، اور کبھی کی کہی ہوئی اور کب کی سوچی ہوئی باتیں کس طرح سامنے اپنی حقیقی شکل اختیار کر کر کے اپنا آپ دکھاتی ہیں۔ ایک جلسہ سالانہ جو ربوہ میں ظاہر جلسے ہوتے تھے، تو جو اس کی روڈیمنٹری شکل تھی، پہلے خیموں والا شہر تھا، پھر کچا پکا تھا، پھر آدھی عمارتیں کچی کچھ پکی، وہ جن کو ابتدا میں تاریخ کا علم ہے یا جن کا اوریجن وہاں کا ہے یا سنے سنایا بھی کافی پتہ ہوتا ہے، تو لیکن جلسے کا اہتمام خیموں والے دنوں سے ہی شروع ہو چکا تھا، اور اس میں کس طرح کے لوگوں کا کیا کیا رول رہا وہ بھی ایک الگ داستان ہے، جو کہ موجودہ نسل کو، ہماری اپنی احمدی جنریشن کو بھی بہت کم اس طرح پتہ ہوتا ہے، لیکن جو ہمارے غیر احمدی لسنرز ہیں ان کو تو صرف ایک ہی بات کا پتہ ہے نا کہ جی ایک قادیانی ہوندے نے تے ایک ختم نبوت دے منکر ہوندے نے، بس اس کے علاوہ آگے کیا ہوتے ہیں، یہ کیسے انہوں نے کس طرح ایک ایک دن کو کیسے جیتے ہیں اور ایک ایک دہائی کو کیسے جھیلتے ہیں، یہ ان کا مسئلہ نہیں ہوتا، اور کچھ عرصے سے تو بالکل نہیں ہے۔ پہلے تھا کسی حد تک، تو شرفا سنگن بھی رکھتے تھے اور آپس میں بات بھی کرتے تھے کہ نہیں گال انج نہیں ہے، لیکن اب تو وہ زمانے بھی لد گئے۔ تو اس پرانے دور کا جلسہ جو کچے پکے ربوہ والا تھا، یعنی خلافت ثالثہ کا جلسہ تھا وہ، تو اس میں جو لنگر خانے تھے اس میں یہی ہوتا تھا، تندور لگے ہوئے ہیں اور وہ آٹے گوندنے والے بڑے بڑے ٹب سیمنٹڈ، اور اسی طرح وہ ایک نان بھائیوں کے ساتھ ٹھیکہ کیا ہوتا تھا کہ وہ سرگودا فیصل آباد دور دور سے جو تندور والے ہیں وہ آ جاتے تھے، ان کو 3 دن کی یا 5 دن کی ان کے ساتھ ٹھیکہ ہوتا تھا جب زیادہ رش ہوتا ہے، تو انہوں نے ٹائملی وہ سارا، باقی تو دفتر جلسہ سالانہ اور جلسہ سالانہ کی ڈیوٹیاں اور وہ کس طرح مطلب پرالی کی تقسیم سے لے کے تو کھانا مہمان جہاں جہاں بھی ٹھہرے ہوئے ہیں ان کے رہائش تک پہنچانا، اور برتنوں کا، آب خوروں کا، مٹی کے برتنوں کا، یہ ایک لمبا وہ اس پہ الگ پروگرام چاہیے۔ بتانا صرف جو اس وقت بات بتانی ہے وہ یہ کہ اس دورانیے میں نان بھائی بھی تو وہی تھے، ان کو کہیں تیلی لگائی کو مولوی شولویوں نے، مخالفین نے، اور انہوں نے کہا کہ جب جلسہ ان کا پیک پہ چلا جائے دوسرے دن پہ تم نے ہڑتال کر دینی ہے، شام پہلا دن چلائیں، جب اعتبار بیٹھ جائے تو اگلے دن ہڑتال کر دیں، اور اتنے پیسے مانگ لے۔ مراسی نے کیا میں ماں ویچنی ہوں، نہ کہو ماواں نہیں ویچی دیا ہوں، تو انہوں نے کہا میں پیسے ہی انہیں مانگ لینے نے بھی کوئی دے ہی نہ سکے، تو انہوں نے بھی اتنے پیسے مانگ دیے کہ ان کو یقین تھا کہ جناب اب یہ دفتر جلسہ سالانہ کیوں دے گا اور کیسے دے گا، اور ایک فس کریٹ ہوگی اور تتر بتر ہونے والا اور تماشا لگے گا۔ تو ہڑتال کی انہوں نے شام کو اناؤنس کر دی کہ بس جی اپنا بندوبست کر لیو۔ تو اس وقت انتظامیہ میں جو لوگ ہوتے تھے، مین نام جو ہے میر داؤد احمد صاحب، صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب، اور ان کے بیچ کے لوگ، خلیفۃ المسیح ثالث کا دور تھا۔ رپورٹ ظاہر ہے حضرت صاحب جو اس وقت جلسے کے دنوں میں، تو میرا خیال ہے، مجھے یقین تو نہیں ہے لیکن روزانہ والا تو پک ہے، کنفرم ہے کہ روزانہ رپورٹ پیش ہوتی ہے، اور کوئی ایمرجنسی ہو تو دن میں کئی دفعہ بھی رپورٹ حضرت صاحب کو پیش ہو جاتی تھی، اور شاید اب تک بھی یہی ہوتا ہے کہ حضور مقام جلسہ گاہ میں خود جا کے خلیفہ وقت وہیں پہ قیام ہوتا ہے، اور اس قیام میں ٹھیک ہے وہ اپنی رہائش گاہ میں ہوتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ پل پل والا ہی حساب ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی چینل سے حضرت صاحب تک بھی ہر بات پہنچ رہی ہوتی ہے۔ تو جب یہ پتہ چلا کہ اچھا یہ ہوا ہے، تو خلفاء کا دستور ہے ہی ایسا کہ چونکہ انہوں نے بندے اور بندوں پہ توکل نہیں کیا ہوتا، لہٰذا وہ بات سن کے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر جو کر دیا انہوں نے کر دیا۔ اب جلسہ سالانہ کی انتظامیہ نے فوری طور پر یہ کہ خواتین جہاں ٹھہری ہوئی تھیں، مہمان خواتین سمیت سب کو یہ تحریک کی کہ تندوروں پہ آپ پہنچ جائیں،
اور روٹیاں تو سب کو بنانی آتی ہیں عورتوں کو، تو انہوں نے کہا بس یہ کوئی بات نہیں، انہوں نے روٹیاں بنانی تھی تو روٹیاں بھی اپنی عورتیں لگا لیں گی، لجنا والوں کے کیا کام ہے، مطلب کرنا کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کہ صبح جب حضرت صاحب کی تقریر تھی تو اس میں حضور نے یہ تفصیل ساری بتائی اور بتایا کہ اس طرح شرارت کے طور پر انہوں نے کیا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ وہ انتظامیہ جلسہ گاہ نے الٹرنیٹ بندوبست جو بھی کرنا ہے وہ تو کرے گی کرے گی۔ میں یعنی خلیفۃ المسیح نے اس وقت جلسہ گاہ میں یہ فرمایا کہ میں احباب کو یہ تحریک کرتا ہوں کہ اس اچانک کرائسس کی وجہ سے آج کا دن ہر شخص والنٹیرلی ایک روٹی پہ اکتفا کرے۔ سالن تو ہو گئی، لیکن روٹی جو ہے وہ اگر 2 یا 3 کھانے کی عادت ہے تو ایک روٹی تک اپنے آپ کو محدود رکھیں۔ اور اس سے ظاہر ہے وہ جو عورتیں پکانے گئی ہوئی ہیں ان پہ پریشر کم ہو جائے گا، حاضری زیادہ تھی، بہت زیادہ تھی۔ تو ساتھ ہی فرمایا کہ چونکہ میں نے یہ تحریک کرنی تھی لہٰذا میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے خود۔ تو حضرت صاحب نے خود روزہ رکھ کے تو ایک روٹی کھانے کی تحریک فرما دی، اور وہ عمل بھی ہو گیا۔ اگلے دن وہ بات ختم ہوئی۔ اب وہ صرف تاریخ میں ایک واقعے کے طور پر ریکارڈڈ تو ہے یہ بات، لیکن دوبارہ نیکسٹ ٹائم تو پھر وہ جو جلسہ سالانہ کی بعد از جلسہ میٹنگز ہوتی ہیں اس میں یہ طے ہو گیا کہ اس کا کیا سبسٹیٹیوٹ نکالنا ہے، اور آئندہ اس طرح کے وہ الگ ایک داستان ہے، اور وہ چلتی ہوئی داستان ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وہ آج تک ہر جگہ یہی ہوتا ہے۔ ادھر جرمنی میں بھی جلسے سے پہلے کی میٹنگز اور رنگ رکھتی ہیں، لیکن جب جلسہ ہو جاتا ہے تو وہ ریڈ بک میٹنگ بعد میں ہوتی ہے کہ ہماری کیا کیا خامیاں تھیں، اور وہ 1 سال نہیں ہوتی، وہ ہر سال ہونی ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے سسٹم پھر اسی طرح امپروو کرتے ہیں۔ یہ اجتماعی کرائسس کا واقعہ تھا۔ انفرادی طور پر ایک صاحب دوست ہمارے بزرگ اب بوڑھے ہو گئے ہیں، یعنی بال سفید لیکن ایکٹیو آدمی، وہ وقف 9 یعنی ینگ بچوں کے دورے کا ان کے پاس شعبہ تھا، تو انہوں نے دورہ کرنا تھا، اور وہ جس وقت پہنچے ہیں ہمارے گاؤں کی طرف جانا تھا، تو جہاں جا کے مین جہاں تک بس پہنچ جاتی ہے مین سرگودا روڈ، لاہور سرگودا روڈ پہ، وہاں تک تو وہ گئے۔ آگے جا کے جہاں سے وین ملنی ہے، وہ جو ویگنیں ہائی لک سے ملتی ہیں، کوئی بیٹھ کے کوئی لٹک کے کوئی ٹانگا کوئی کچھ بھی نہیں تھا۔ تو گریڈ اور ان کا وہ جو ہے وہ ایک پورے شعبے کے ہیڈ کا ہے، یعنی ڈائریکٹر کی اس میں شمار قطار میں آتے ہیں۔ لیکن وہاں جب وہ پہنچے ہیں تو جب کچھ بھی نہیں تھا تو وہاں سے پیدل ہی چل پڑے، اور 6 7 8 کلومیٹر کا سفر تھا، وہ پیدل کر کے وہاں پہ جا کے وہ ظاہر جو بھی ان کی تقریب تھی۔ اب وہ تقریب کیا تھی کہ کتنے بچے وہاں پہ ہوں گے وقف 9 کے اس گاؤں میں، اور کتنی گیدرنگ ہوگی، لیکن جو کچھ بھی گیدرنگ تھی، جتنا بھی وہ اس وقت آؤٹ آف وے اور فار فلانگ ایریا تھا، جس طرح کی بھی وہاں پہ جماعت تھی، وہاں پہ وہ مرکزی عہدیدار یا مرکزی نمائندے کے طور پر وہ پہنچے اور اپنا کام کر کے آگے۔ بعد میں ان سے جو ذاتی بھی جو تعاملات ہوتے کبھی کبھی ملاقاتوں میں یا جیسے ایک ہی جگہ پہ رہتے ہوئے، تو وہ ڈیفرنٹ ہی ہمیشہ نظر آئے۔ تو وہ جو قمر سلیمان صاحب کی درویشی یا ایک عادتاً درویشی یا ضرورتاً یا اپنے شعبے یا اپنے ذمہ داری کی درویشی تھی، وہ جب کی چلتی ہوئی انڈیویجول سطح پہ آج تک اسی طرح چلتی آ رہی ہے۔ اب اس طرح کے جو کارکنان ہیں ان کو آپ جہاں مرضی بٹھا دیں اور جس مرضی عہدے پہ لے جائیں، وہ ان کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، اور یہیں سے چھن کے اسی سٹف میں سے ڈیولپ ہو کے اللہ تعالیٰ کسی کا انتخاب کر کے خلافت پہ بٹھا دیتا ہے۔